اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا۔ اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب جہاں بھی قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہجرت کی، اللہ کی راہ میں لڑے، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ جنت کا، بخشش کا، ان کو بشارت سنا دیجئے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ جماعت صحابہ ہے۔ تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یتجنبها الاتقاء، یہ تقوی والے کون ہیں؟ اس سے مراد علماء نے لکھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ اور وہ کون ہیں جو غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے کے گئے اور قرآن نے ان کو صاحب کا لقب دیا، صاحب کا، ساتھی کا لقب دیا؟ وہ بھی تو صحابی رسول ہے۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابہ۔ قریش مکہ، کفار مکہ نے ظلم و ستم ڈھائے، انہوں نے برداشت کیا۔ ہجرت اولا کی اس میں کون لوگ شامل تھے؟ جو ہجرت حبشہ جس کو کہا گیا۔ پھر ہجرت مدینہ جو کی گئی، وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ النبی چلے گئے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، بشارت کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ ہے۔ اور لوگ ان پر لان تان کریں، زبان درازی کریں، یہ تو حکم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اور یہ لکھا ہے علماء نے کہ اسلام کو جو طاقت، جو توانائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مبارک دور میں جتنی تیزی کے ساتھ اسلام کی سرحدیں پھیلی، آج تک دوبارہ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیل سکی۔ جس شان کے ساتھ اسلام کا رعب اور دبدبا عالم دنیا پر قائم ہوا، اس کے بعد آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد ان اصحاب رسول پر تم لان تان کرتے ہو کہ جن کی ایک دن یا ایک رات بھی سکون سے نہیں سوئے، کس لیے؟ کہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام کو پھیلانے کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ڈال کے گئے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں۔ اور پھر خلفائے راشدین کی تو عظمت ہی کیا ہے۔ مستند کتب حدیث کے اندر حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچانک پہاڑ ان کے آنے کی خوشی کے باعث جوش مسرت سے جھومنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں، جن کی شہادت کی خبر آقا علیہ السلام پہلے دیں، جن کی صداقت کی خبر آقا علیہ السلام پہلے دیں۔ اور عثمان غنی اس قدر اعلیٰ مقام کہ جن کی حیا کی بات خود پیغمبر اسلام فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، میں یہاں لکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے۔ جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی لا ریب ہے، جس اللہ نے بھیجی وہ رب خدا لا ریب ہے، جو لے کے آئے جبریل وہ لا ریب ہے۔ تو جن صحابہ نے قرآن پاک کو جمع کیا نبی علیہ السلام کے حکم مبارک سے، زمانہ مصطفیٰ کے اندر
ایک تھیلے میں جمع کیا گیا. کیا وہ صحابہ لارائب نہیں ہیں؟ اور پھر سیدنا عثمان غنی نے اس کو کتابی شکل میں ڈالا. کتابی شکل کے اندر آج پوری دنیا اسلام کے اندر جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس کو کتابی شکل دینے والا کون ہے؟ عالم دنیا کے اندر سب سے پہلے قلم سے لکھ کر قرآن پاک کو کس نے دنیا تک پہنچایا؟ عثمان غنی کی ذات ہے. حضرت عثمان غنی کی ذات اقدس ہے. اور کس نے اپنے مال سے مدینے کا کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کیا؟ سب سے پہلے کنہوں نے اپنے پیسوں سے مسجد کو تعمیر کیا گیا؟ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب نبی علیہ السلام اعلان فرماتے کہ سامان کی ضرورت ہے، جہاد کرنا ہے، مجاہدین کے لیے سامان اکٹھا کیا جائے، سواری، راشن، کھانے پینے کی چیزیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق تو سارا کچھ اکٹھا کر کے بارگاہ نبوت میں لے آتے. اور پھر تم ان صحابہ پر بات کرتے ہو کہ حضرت عمر پاک سے جب کہا گیا کہ اپنے بعد کس کو خلیفہ بناؤ گے؟ اپنے بیٹے کو بنا دو. تو آپ نے یہ کہہ کر اس کی بات کو رد کیا، فرمایا جس کو بھی ڈھنگ سے طلاق نہیں اپنی بیوی کو دینی آتی وہ مسلمانوں کا امیر بنے گا. قطعاً عمر اپنے بیٹے کو. بلکہ جب آپ نے شورا کو قائم کیا اس کے اندر فرمایا کہ اس کے اندر بھی میرے بیٹے کو نہ بٹھایا جائے. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، یہ نہ کوئی سمجھے. اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر پاک کہا کرتے، اے ابو بکر اس قدر احتیاط کریں کہ بعد والے کے لیے مشکلات پیدا نہ کر کے جائیں. ان صحابہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عظمت اور شان کو کس قدر بیان کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں ہیں، 2 وزیر زمین والوں میں ہوتے ہیں. سو آسمان والوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین والوں میں میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں. اور پھر دیکھو صحابہ کی تربیت کس نے کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہوا صحابہ کے پہلے استاد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مربی بھی حضور ہے، آقا و مولا بھی حضور ہے. تو شاگرد اگر شاگرد نالائق ہو جائے اور پھر جائے تان کس پہ جاتی ہے؟ کہتے بھائی استاد اس قابل ہی نہیں تھا، وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کر کے گیا. جب تم صحابہ کی میں لان تان کرتے ہو اس کا مطلب کدھر جا رہا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنکا اکٹھا کیا اپنی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں، جماعت ایک صحابہ کی جماعت قائم کی. اور وہ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد وہ بکھر گئے سارے کے سارے، اس دین پر قائم نہ رہ سکے. تو پھر نبی علیہ السلام کی محنت جو اللہ کے لیے دین کے لیے محنت کی، اس محنت پھر وہ کدھر گئی؟ پھر وہ محنت کدھر گئی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہے ہیں کہ اس محنت کا اتنا بھی اثر نہ رہا کہ وہ چند سال تک ہی قائم رہ جاتے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، یاد رکھو حضرات گرامی قدر، کہ صحابہ کرام کو تاریخوں میں تلاش نہ کرو. تاریخی حقائق اکٹھے کر کے اور صحابہ کے کردار کو مسخ کیا جاتا ہے، ان پہ لان تان کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام کی جو ذات ہے وہ قرآنی شخصیات ہے، وہ ایمانی شخصیات ہے، وہ رحمانی شخصیات ہیں، وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ، بہترین لوگ جنہوں نے میرے زمانے کو پایا. اللہ کے نبی علیہ السلام تو یہ بیان کریں کہ یہ بہترین لوگ ہیں، اور آج کے لوگ ان میں تنقید کریں، شب و شتم سے کام لیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ عرب سے نکل کر عجم تک اور پوری دنیا تک اسلام کن کے دور اقتدار میں پھیلا ہے؟ کن کی سپہ سالاری میں پھیلا ہے؟ وہ کون لوگ تھے؟ خالد بن ولید جیسا ساری زندگی جنگیں لڑتا رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن کوئی خالی نہیں ہوا کہ جس دن جنگ نہیں ہوئی دور اقتدار میں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے عظیم المرتبت جو میدان عمل میں رہے. حالانکہ صحابہ اکرام علیہم رضوان چند ہزار صحابہ کے مزارات ہی ہیں نا مدینے میں، کہاں ہیں باقیوں کے؟ کسی کا افریقہ میں ملے گا، کسی کا چائنا میں ملے گا، کسی کا ایران میں ملے گا، کسی کا. وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ وہ اس مشن کی تکمیل کے لیے نکلے تھے جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیا تھا.
بعض صحابہ مدینے سے نکلے دوبارہ واپس نہیں گئے، اسی مشن پر لگے رہے کہ نبی علیہ السلام کا دین پھیل جائے. اور قرآن پھر ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہے، بخشش کا وعدہ کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بخشش کا، مغفرت کا وعدہ کیا، ان کو بشارتیں دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. اور پھر بھی لوگ لعان کریں اور پھر بھی بدنیتی پر مبنی گفتگو کریں اور پھر بھی ان کے ایمان کے ترازو تولے. حالانکہ ہمارا کام کیا تھا کہ ہم ان کی تعلیمات کو لے کر ان پر عمل کریں اور پھر سے ایک باعزت قوم بن جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے دیکھو جی فلاں سے ابھی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں کی پہلی زندگی ایسی تھی. آپ کو اس بات کا نہیں پتا قرآن پاک میں کہ جب یہ افسردگی کا عالم ہوا بعض صحابہ پہ کہ زمانہ جہالت میں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اگر قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا؟ تو اللہ نے فرمایا ابھی ان کو کہہ دو کہ جو ایمان ہے وہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب تم ایمان لے آئے، ایمان جو ہے وہ تمہارے سابقہ گناہوں سب کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ فرمائے ہم نے ان کے گناہوں کو مٹا دیا ہے، تو ان کے گننا شروع کر دیتا ہے. حال ہی میں ایک بل پاس ہوا ہے، کچھ لوگوں کو بڑا وہ تکلیف دہ عمر اس پہ ہو رہا ہے. دیکھو جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بھائی کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ہو گیا جی بسم اللہ جی، ہو جانے دو. ہم نے کوئی کرنی ہے؟ ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، ان کے تابع دار ہیں، باادب ہیں، اہل بیت اطہار، نبی پاک کے خاندان اولاد. ادب ہمارے رگ و پے کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم نے تو ادب ہی کرنا ہے. اب جو شب و شتم کریں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ذات اقدس پر، یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے. اس لیے ادنا سے ادنا درجے کا جو صحابی ہے نا، ادنا سے ادنا کا مطلب یہ کہ وہ صحابی جو نبی علیہ السلام کے آخری دور میں ایمان لایا اور چند دن یا چند گھڑیاں صرف نبی پاک کی اس کو صحبت نصیب ہوئی اور وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہو جائیں اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کو نسبت ہو چکی ہے مصطفیٰ کے ساتھ. اس کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نسبت ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اندر تنقیص کرنا یہ تو ایمان کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ ہمیں اہل بیت اطہار نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب رسول اور خلفائے راشدین سے سچی محبت عطا فرما دے.